وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ سامعین، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ آنے والی ہے۔ بریلوی عوام و خواص عید میلاد النبی کا جشن منا رہے ہیں۔ 12ویں تاریخ کو جلوس نکلے گا، ڈی جے بجیں گے، شور شرابہ ہوگا، نعرے لگیں گے، سڑکیں جام کر دی جائیں گی۔ جلوس والوں کے ہاتھوں میں ہری جھنڈیاں ہوں گی، ان کے ماتھے پر ہری پٹیاں بندھی ہوں گی۔ بعض جلوسیوں کا پہناوا ہی سبز رنگ کا ہوگا۔ ممکن ہے کہ کسی جلوس میں حور بھی پیش کی جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی پروگرام میں لڑکیاں ڈانس کریں۔ ناچنا، تھرکنا، نشے میں دھت رہنا تو جلوسیوں کی عام عادت ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی منایا جائے گا، کیک بھی کاٹے جائیں گے۔ وہ کیک جس پر کعبے کا فوٹو بھی ہوگا اور گنبد خضرا کی تصویر بھی۔ اس کیک پر اللہ اور محمد بھی لکھا ہوگا۔ وہ کیک کاٹا جائے گا اور اللہ و رسول کے نام بھی کاٹے جائیں گے۔ پھر ایک غوغا بلند ہوگی، سب ایک زبان بولیں گے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ آج یہ سب ہونے والا ہے اور یقیناً ہوگا۔ ممکن ہے کہ عید میلاد النبی کی نماز بھی کہیں ادا کر لی جائے، جیسا کہ پچھلے سال ادا ہوئی تھی۔ سامعین، بریلوی کہا کرتے ہیں کہ یہ سارے تام جھام، یہ تمام جلوس، یہ سارے تکلفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن میں ہم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کے دن دنیا میں تشریف لائے تھے، مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جس طرح کنڈوں کی نیاز یہ لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں اور نام دیا گیا ہے حضرت جعفر صادق کے یوم وفات کا، اسی طرح یہ بریلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جشن مناتے ہیں اور نام دیتے ہیں عید میلاد النبی کا۔ جی ہاں، یہ بریلوی 12ویں تاریخ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ سارے تام جھام، یہ ساری کارروائیاں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی نکالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ آج کے دن مدنی آقا پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ 12ویں کی تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ سامعین، 12ویں تاریخ کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا آپ کی وفات ہوئی تھی، اس پر تفصیلی گفتگو تھوڑی دیر میں۔ اس سے پہلے کہ عید میلاد النبی کے ثبوت میں بریلویوں کے دلائل کا رد کیا جائے، مناسب سمجھتا ہوں کہ عید میلاد النبی کی تاریخ پیش کر دوں۔ سو عرض ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے ربیع الاول میں محفل میلاد منعقد کرنا اور دوسرا عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اور دونوں کی تاریخ بھی الگ الگ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو محفل میلاد منعقد کرنا اور جلوس نکالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود سے ثابت ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ محفل میلاد منعقد ہوتی تھی، نہ عید میلاد النبی کا جلوس کبھی نکالا گیا۔ ہاں، پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ذکر میں، ان کے حالات میں، ان کی سیرت کے بیان کے لیے مجلسیں منعقد ہوتی رہیں، مگر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ میں نہیں، بلکہ کیف متفق، جب سمجھ میں آیا، جب دل چاہا، آئے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک چھیڑ دیا۔ میلاد النبی منانے کی یہ رسم نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی، نہ صحابہ نے چلائی، نہ تابعین نے جاری کی، نہ ان کے بعد کے بزرگوں نے اس کی ایجاد کی۔ 5 صدیاں گزر گئیں، مگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کہیں نہیں سجائی گئی۔ یہ رسم بس جاری کی تو ایک ایسے آدمی نے جو گناہوں کا دلدادہ اور سنتوں کا دشمن تھا۔ محفل میلاد کی شروعات کس نے کی اور کب کی، اس کے لیے مشہور مصنف علامہ ابن خلکان کی یہ وضاحت دیکھیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت مظفر الدین کوکری بل اربل متوفہ 630 ہجری کے حکم سے شہر موصل میں جاری ہوئی۔ وہ ایک فضول خرچ اور دین سے بیزار بادشاہ تھا۔ بریلوی دھرم کے عالم مولانا عبدالسمیع لکھتے ہیں، جس وقت ملک ابو سعید مظفر نے محفل مولد شریف کا سامان کیا اور مفتیان دین میں اس مسئلے کا 604 ہجری میں اعلان کیا،
انوار ساتیہ صفحہ نمبر 324۔ مولانا عبدالسمیع صاحب لکھتے ہیں لیکن یہ سامان فرحت و سرور کرنا اور اس کو بھی مخصوص شہر ربیع الاول کے ساتھ اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا متعین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی ہجری کے آخر میں، اور اول یہ عمل ربیع الاول میں کرنا تخصیص اور تعین کے ساتھ شہر موصل میں ہوا کہ ایک ملک ہے عراق میں۔ انوار ساتیہ صفحہ نمبر 267۔ عبدالسمیع صاحب لکھتے ہیں اور بادشاہوں میں اول بادشاہ ابو سعید مظفر نے مولد شریف تخصیص و تعین کے ساتھ ربیع الاول میں کیا، غرض کہ اس بادشاہ نے شیخ عمر مذکور کی پیروی اس فعل میں کی۔ ہر سال ربیع الاول میں 3 لاکھ اشرفی لگا کر بڑی محفل کیا کرتا تھا۔ انوار ساتیہ صفحہ نمبر 267۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 748 ہجری نقل فرماتے ہیں وہ ہر سال میلاد پر تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ کیا کرتا تھا۔ دول الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ ائمہ دین اور سلف کی شان میں بہت ہی گستاخی کیا کرتا تھا، گندی زبان کا مالک تھا، بڑا احمق اور متکبر تھا، دین کے کاموں میں بڑا بے پرواہ اور سست تھا۔ لسان المیزان صفحہ نمبر 296۔ نیز حافظ موصوف نقل کرتے ہیں کہ علامہ ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اس کے جھوٹ اور ذوب پر متفق پایا۔ لسان المیزان صفحہ نمبر 295۔ سامعین، تاریخ میلاد النبی سے متعلق تمام باتیں فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ سے لی گئی ہیں۔ اب تک کی ساری باتیں یہ بتانے کے لیے تھیں کہ محفل میلاد اس طرح پہلی 6 صدیوں میں کہیں بھی منعقد نہیں ہوئی۔ یہ کام سب سے پہلے 7ویں صدی ہجری میں ہوا۔ اب یہ بتانا ہے کہ عید میلاد النبی کا جلوس بھی بعد ہی کی پیداوار ہے، بلکہ ابھی اسے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اب عید میلاد النبی کے اس جلوس کی تاریخ بھی سن لیجئے۔ سو عرض ہے کہ پہلے 12 ربیع الاول کا دن 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا۔ بعد میں بریلوی مولویوں کی انجمن نعمانیہ ٹکسالی گیٹ لاہور کے زیر اہتمام پیر سید جماعت علی شاہ، مولوی محمد بخش مسلم اور خاص کر پروفیسر مولانا نور بخش توکلی MA اور دیگر بریلوی علماء نے قرارداد کے ذریعے حکومت کے کاغذات میں سے 12 وفات ختم کرا کر اس کی جگہ عید میلاد النبی منظور کرایا۔ بریلوی مسلک کے مشہور عالم دین مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری علامہ محمد نور بخش توکلی کے متعلق لکھتے ہیں مولانا مرحوم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرشار تھے۔ آپ ہی کی مساعی جمیلہ سے متحدہ ہند و پاک میں 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی کے نام تعظیم ہونا قرار پائی تھی۔ تذکرہ اکابر اہل سنت صفحہ نمبر 559، مطبوعہ فرید بک اسٹال لاہور۔ عید میلاد النبی کے جلوس کا بانی میاں فیروز الدین احمد تھا۔ سب سے پہلے 12 ربیع الاول کا جلوس لاہور میں 1934-35 میں موچی دروازہ سے نکالا گیا۔ جلوس نکالنے کی اجازت کا لائسنس انگریزوں کے گورنر سے حاصل کیا گیا۔ بریلویوں کے ایک وفد جس میں خلیفہ شجاع الدین محمد الدین، بیرسٹر چودھری فتح محمد، محمد فیاض اور میاں فیروز الدین احمد انگریز گورنر سے ملے۔ انگریز گورنر نے میاں فیروز الدین کے نام جلوس کا لائسنس و اجازت نامہ جاری کیا۔ عملی طور پر جلوس کی قیادت انجمن فرزندان توحید موچی گیٹ کے سپرد ہوئی۔ بعض بریلوی مورخ جلوس کا بانی الحاج عنایت اللہ قادری کو بتاتے ہیں، جیسا کہ ان کی وفات پر روزنامہ جنگ لاہور مورخہ 21 جنوری 2002 کی اشاعت میں لکھا ہے۔ عید میلاد النبی جلوس کے بانی عنایت اللہ قادری لاہور میں انتقال کر گئے۔ رسم قل کل ہوگی، بانی کوئی بھی ہو، ہمیں تو صرف ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ یہ جلوس نکالنا عبادت نہیں ہے، بات کی ایجاد ہے۔ بریلوی مسلک کے مشہور عالم دین مولانا غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں پہلے مسلمان صرف محافل کا انعقاد اور صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، بعد میں اہل صحبت نے اس خوشی میں جلوس نکالنا شروع کیا۔ شرح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120۔ سامعین، اب یہ بھی سن لینا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں
کہ آپ ہاتھی والے واقعے کے سال اپریل میں پیدا ہوئے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ وہ دن پیر کا تھا۔ کس مہینے میں ولادت ہوئی اس کے بارے میں بھی چند اقوال ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ وہ مہینہ ربیع الاول ہی کا تھا، مگر ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی اس میں شدید ترین اختلاف ہے۔ یہ اختلاف بانی بریلویت احمد رضا خاں بریلوی نے بھی تسلیم کیا ہے، جیسا کہ ان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 اور نطق الہلال میں ہے۔ فتاوی رضویہ اور نطق الہلال کی عبارت سماعت فرمائیں۔ اس میں صاف ہو گیا ہے کہ بانی بریلویت احمد رضا خاں بریلوی 8 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مانتے ہیں۔ بانی بریلویت لکھتے ہیں، اگرچہ اکثر محدثین اور مورخین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت 8 تاریخ کو ہوئی، اہل زیجات کا اسی پر اجماع ہے۔ ابن حزم و حمیدی کا یہی مختار ہے، اور ابن عباس و جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے۔ مغلطائی نے قول اول سے آغاز فرمایا، اور امام ذہبی نے مزی کی پیروی کرتے ہوئے تہذیب التہذیب میں اسی پر اعتماد کیا، اور قیلہ کے ساتھ مشہور کا حکم لگایا، اور دمیاطی نے 10 تاریخ کو صحیح قرار دیا۔ اقولو، میں کہتا ہوں، بانی بریلویت کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے حساب لگایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اقدس والے سال محرم کا غرہ وسطیہ یعنی آغاز جمعرات کے روز پایا، تو اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ ہلالیہ بروز پیر ہوا، تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت مبارکہ کی 8 تاریخ بنتی ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412۔ یہی بانی بریلویت اپنی کتاب نطق الہلال بعرق ولاد الحبیب والوصال میں لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ولادت شریف کا دن کیا ہے؟ جواب، دوشنبہ یعنی پیر۔ سوال نمبر 5، کیا مہینہ تھا؟ جواب، ماہ ربیع الاول۔ سوال نمبر 6، کون سی تاریخ تھی؟ جواب، 8 ربیع الاول۔ سوال نمبر 9، وصال شریف کی تاریخ کیا تھی، یعنی آپ کا انتقال کب ہوا؟ جواب، 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ یعنی پیر کے دن مطابق 8 جون سن 622 عیسوی۔ نطق الہلال صفحہ نمبر 3 اور 4۔ سامعین، بانی بریلویت کی کتابوں سے واضح ہو گیا اور احمد رضا خاں بریلوی نے فیصلہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے اکابر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 8ویں اور 9ویں ربیع الاول کو کچھ لوگوں نے راجح مانا ہے، مگر دلائل سے 9ویں ربیع الاول کی تاریخ ہی سامنے آتی ہے۔ چند دلیلیں آپ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاروی لکھتے ہیں، عوام میں تو مشہور قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تھی، اور بعض کمزور روایات اس کی پشت پر ہیں، اور اکثر علماء 8 ربیع الاول کہتے ہیں، لیکن صحیح اور مستند قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے، اور مشاہیر علماء تاریخ اور حدیث اور جلیل المرتبت ائمہ دین اسی تاریخ کو صحیح اور اثبت کہتے ہیں۔ چنانچہ حمیدی، عقیل، یونس ابن یزید، ابن عبداللہ، ابن حزم، محمد ابن موسیٰ خارزمی، ابو الخطاب ابن دحیہ، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر عسقلانی، شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہم جیسے مقتدر علماء کی یہی رائے ہے۔ قصص القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253۔ فن ریاضی کے بہت بڑے عالم علامہ محمود پاشا فلکی مصری نے فرانسیسی زبان میں تقویم العرب قبل الاسلام کے موضوع پر ایک بے مثال کتاب تالیف فرمائی ہے، اور علامہ احمد ذکی پاشا نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، جس کا نام نتائج الافہام فی تقویم العرب قبل الاسلام وفی تحقیق مولد النبی و عمرہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کتاب میں مشرق اور مغرب کے کئی ایک فلکی ماہرین کے اقوال کو مد نظر رکھ کر کی گئی تحقیق سے بھی 9 تاریخ ہونا واضح ہے۔ نتائج الافہام صفحہ نمبر 35 تا 38۔ سامعین، اب آئیے عید میلاد النبی کی دلیلوں کی جانب۔ بریلوی حضرات اپنی خود ساختہ عید کو قرآن و حدیث سے جس طرح ثابت کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر یہی کہا جائے گا، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھان متینے کھمبا جوڑا۔ بریلویوں کی سب سے پہلی دلیل لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں۔ اس آیت سے بریلوی عید میلاد النبی کو ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت اور نعمت ہے، اور اللہ نے نعمت و رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم عید مناتے ہیں۔ بریلوی چونکہ یہودی صفات کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے اس آیت میں مانوی تحریف کے مرتکب ہو گئے۔ آیت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی نہیں بلکہ قرآن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہدایت کے لیے قرآن آ چکا ہے، لہذا اس پر خوشی مناؤ۔ اگر اس آیت سے عید ہی کا مفہوم نکلتا ہے تو عید نزول قرآن منانا چاہیے، نہ کہ عید میلاد النبی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ آیت سورہ یونس میں ہے۔ اوپر والی آیات شریفہ میں قرآن مجید کے عجیب و غریب رہنمائی کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یعنی اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے، اور اگر اس پر عمل کر کے برے کاموں سے بچیں تو دلوں میں جو برے کاموں سے روگ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور نیک کاموں کے کرنے کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے، اور اگر عمل کر کے نیک کاموں کو اختیار کریں تو رحمت اور ذریعہ ثواب ہے، اور یہ سب برکات ایمان والوں کے لیے ہیں کیونکہ عمل وہی کرتے ہیں۔ بس قرآن کی یہ برکات سنا کر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب قرآن ایسی چیز ہے بس لوگوں کو خدا کے اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے اور اس کو دولت عظیمہ سمجھ کر لینا چاہیے۔ وہ اس دنیا سے بدرجہ بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کا نفع قلیل اور فانی، اور قرآن کا نفع کثیر اور باقی ہے۔ تفسیر بیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 701۔ سامعین، اس سلسلے میں چند ممتاز مفسرین کے اقوال بھی سنتے جائیں۔ مجاہد اور قتادہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ایمان ہے اور اس کی رحمت قرآن۔ حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا اللہ کا فضل ایمان ہے اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو اہل قرآن بنایا۔ ابو الشیخ وغیرہ نے حضرت انس کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو خوش ہونا چاہیے اللہ کے فضل سے یعنی قرآن سے، اور اللہ کی رحمت سے یعنی اس بات سے کہ اللہ نے ان کو اہل قرآن میں سے بنایا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا اللہ کا فضل اسلام ہے اور اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دیا۔ سامعین، بریلویوں کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کیجئے۔ اس آیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیسے ثابت ہوا اور عید میلاد النبی کس طرح ثابت ہوئی؟ بریلویوں کے مفسر اعظم نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ خزائن العرفان صفحہ نمبر 859۔ سامعین، بریلوی مفسر نے بھی مانا کہ یہاں نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ نعمتیں ہیں، مگر میلاد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اگر اس آیت سے میلاد النبی کا مفہوم نکلتا تو بریلویوں کے مفسر اعظم کیسے چوک جاتے؟ سامعین، قرآن سے بریلویوں کے پاس صرف 2 دلیلیں تھیں، ان دونوں کا حال آپ نے سن لیا۔ اب حدیثوں سے بھی دلائل دیکھیے۔ پہلی دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی بادی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے صلے میں ہر پیر کو اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5101 میں عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا درج ذیل قول ہے سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا، پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب ہلاک ہو گیا تو اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اسے بہت بری حالت میں دیکھا تو پوچھا تمہیں کوئی خیر ملی؟ تو ابو لہب نے کہا تمہارے بعد مجھے خیر نہیں ملی، ہاں
مجھے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے یہاں سے کچھ پلا دیا جاتا ہے، مگر اس سے عید میلاد النبی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حدیث مسند نہیں، مرسل ہے۔ نیز یہ حدیث جہنمیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اصول سے ٹکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابہا۔ ترجمہ: اور کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ جب ایسا ہے تو اس سے استدلال کیوں کر درست ہے؟ ہم قرآن کی مانیں گے یا غیر مستند حدیث کی؟ رہی بات خواجہ ابو طالب کے حق میں تخفیف عذاب کی، تو اس کا ثبوت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ معاملہ انہی کے ساتھ خاص ہے، لہذا اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ابو لہب کا عمل مسلمانوں کے لیے دلیل کیسے بن گیا؟ ابو لہب کا عمل انہی لوگوں کے لیے دلیل بن سکتا ہے جو ابو لہبی زندگی گزارنے کے شوقین ہیں، اور بریلویوں سے بڑھ کر ابو لہبی زندگی کا مفہوم کون جان سکتا ہے؟ بو لہبانہ رسومات و خرافات بریلویوں کا تعارف بن چکے ہیں۔ بنوری ٹاؤن کراچی نے درست لکھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت باسعادت کی خوشی میں اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کرنا اور اس کی بدولت ان پر ہر پیر کے دن عذاب میں تخفیف کا ہو جانا بعض ضعیف روایتوں سے ثابت ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 144۔ شرعاً اس کو جشن ولادت کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے۔ خواجہ ابو طالب کے متعلق صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جہنم کی آگ صرف ان کی ایڑیوں تک پہنچے گی۔ اگر سفارش نہ ہوتی تو آگ کا احاطہ پورے جسم پر ہوتا، تو کیا اسے بھی جشن ولادت کے لیے دلیل بنائیں گے؟ سامعین، بریلویوں کی دوسری دلیل سنیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر شریف کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ نیز میلاد منانا آج کی ایجاد نہیں، مسلمان صدیوں سے میلاد مناتے آئے ہیں۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسلمان تمام مقامات اور بڑے بڑے شہروں میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے میں محافل منعقد کرتے رہے ہیں۔ سامعین، بریلویوں کی اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ حدیث آپ کی دلیل ہے تو اس میں بیان ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اے بریلویوں، تم لوگ بھی ہر پیر کو روزہ رکھو، ایسا کرو گے تو ہر مسلمان تمہاری تعریف کرے گا۔ علاوہ ازیں پیغمبر علیہ السلام کا یہ معمول سال بھر ہر پیر کا تھا۔ اے بریلویوں، تم بھی سال بھر ہر پیر کو روزہ رکھو۔ علاوہ ازیں اگر یہی حالت عید میلاد النبی منانے کے لیے تمہاری دلیل ہے تو ہر پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناؤ، سڑکوں پر ناچو، تھرکو، ڈانس کرو، ڈی جے لگاؤ، باجے گاجے کراؤ، نعرے بازی اور شور شرابہ کرو، ہیپی برتھ ڈے مناؤ، کیک کاٹو اور دیگر خرافات انجام دو۔ یہ پیر کم از کم سال میں 48 مرتبہ آتا ہے، تو تم بھی سال میں کم از کم 48 مرتبہ عید میلاد النبی ماں لوازمات دھوم دھام سے مناؤ۔ سال بھر میں ایک ہی بار یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ پیر والی حدیث سے بھی ان کا استدلال صحیح نہیں۔ سامعین، اب آتے ہیں عید کی جانب۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں، ایک تو روزے کے انعام میں عید الفطر اور دوسری حاجیوں کے اکرام میں عید الاضحیٰ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں انہی 2 عیدوں کی تعلیمات دی ہیں، ان کے لوازمات بتائے ہیں، عیدین کے سلسلے میں خصوصی تعلیمات دی ہیں، ان دونوں عیدوں کی باقاعدہ نمازیں پڑھائی ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ والوں کے 2 مخصوص دن تھے جن میں وہ کھیلا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کے بارے میں استفسار فرمایا کہ ان 2 دنوں کی بنیاد کیا ہے؟ مدینے والوں نے بتایا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں بھی
ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے دونوں دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ یوم الاضحیٰ یعنی قربانی والا دن اور یوم الفطر روزوں سے فارغ ہونے والا دن ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1134۔ سامعین، یہی وجہ ہے کہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں صرف انہی دونوں عیدوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کے باقاعدہ ابواب و فصول قائم کیے گئے ہیں، ان کے واجبات، سنن، مستحبات اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر عید میلاد النبی کوئی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور رہنمائی کرتے، اور اس کی تاکید بھی اسی طرح منقول ہوتی جس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تاکید منقول ہے، مگر قرآن، حدیث، فقہ اور اجماع سب خاموش ہیں۔ بہت سے بریلوی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اپنی دلیل بناتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی۔ جب دسترخوان کے نزول پر عید منائی جا سکتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر عید کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ یہ ہے بریلویوں کا استدلال۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں عید سے مراد خوشی ہے، نہ کہ اصطلاحی عید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی ہر مسلمان کو ہے، اور جسے خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ مگر ولادت رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی منقول نہیں۔ اگر یہ عید ذرا بھی اہم ہوتی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ ضرور کرتے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے ثواب پیغمبر اسلام سے منقول ہیں، مگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن کی ایک بھی فضیلت منقول نہیں۔ سامعین، میلاد النبی ہو یا عید میلاد النبی، یہ سب بات کی ایجاد ہے، اور جو دلائل اس کے جواز کے لیے بریلویوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، اگر اس طرح دلائل دیے جاتے رہیں تو دنیا میں کوئی بھی چیز حرام نہیں بچے گی، سب جائز بلکہ اعلیٰ و افضل ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو یہ اطلاع دے دی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن یعنی عرفہ کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر تم سے راضی ہو گیا۔ جب اسلام کی تکمیل کا اعلان اللہ نے کر دیا اور اس میں عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ نہیں، تو اس عید کا اعلیٰ و افضل ہونا کس نے بتایا؟ پھر اس پر ترہ دیکھیے کہ بریلویوں کے سوا سب کے سب ابلیس بھی بنا دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے کس تنتنے سے یہ لوگ کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بریلویوں سے سوال یہ ہے کہ عید میلاد النبی شروع ہوئی 604 ہجری میں، اور سب سے پہلا جلوس نکلا کم و بیش 90 سال پہلے، تو 604 ہجری سے پہلے جن لوگوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی ان پر تم کیا حکم لگاتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ بریلوی ہی ابلیس ہیں، نہ کہ بریلویوں کے سوا۔ اسلام اس طرح کے خرافات کو راستہ نہیں دیتا۔ اگر جنم دن مرن دن کوئی چیز ہوتی تو سال کے 12 مہینے اور ہر دن جنم دن منانے کا حکم ہوتا، مگر اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ تعلیم دی ہے اتباع سنت کی، اور یہ وہ چیز ہے جو بریلویوں کے بس میں ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ خود کو صحابہ سے بڑا عاشق رسول بتاتے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، پڑھا نہ لکھا، نام محمد فاضل، ہینگ لگی نہ پھٹکری، رنگ آئے چوکھا، یہ ہے ان کا حال اور ان کی اوقات۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی ابلیسیت سے بچائے اور اسلام کو بدنام کرنے والوں کا منہ کالا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔